45 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں اور پوری دنیا میں نے پھری ہے. مجھے شوق بھی ہے, ایسے ہی میرے ذہن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کو دیکھنا بھی علم ہے. اسے دیکھنا چاہیے, اسے پڑھنا چاہیے, اسے آبزرو کرنا چاہیے. ساری دنیا کو دیکھنے کے بعد میں آپ کو حلفاً یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں صرف ایک مسئلہ ہے. ہمارے ہاں بیماریوں کا مسئلہ نہیں ہے, ہسپتالوں کا مسئلہ نہیں ہے, ڈاکٹرز کا مسئلہ نہیں ہے. اصل میں ہماری ساری قوم کی روحیں زخمی ہو چکی ہیں. ہماری روحیں زخمی ہو چکی ہیں, اس پہ حسد کی چوٹیں لگی ہیں. ہماری روح پہ لالچ کی چوٹوں نے اسے زخمی کر دیا ہے. ہماری روح کو نفرتوں کی چوٹوں نے زخمی کر دیا ہے. بخدا ہم صرف روحانی طور پہ زخمی ہو چکے ہیں. اور یہ جو میں نے آبزرو کیا ہے, یہ یاد رکھیں کہ روح کی صحت صرف تعلیم سے اچھی ہوتی ہے. ایک چیز ہے علم, وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات نے صرف ایک ہی کام کیا, پڑھے اور پڑھایا. پڑھے اپنے رب سے اور پڑھایا اپنی امت کو. آج ساری دنیا میں پھیلی ہوئی بے پناہ قباحتوں, بے وقوفیوں کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص آیا جس سے اربوں میں ان کے ماننے والے, اربوں میں. پھر آپ تھوڑا سا اور آبزرو کریں, ہر شعبے میں دیکھیں. آپ کھیل کے میدان میں دیکھیں, جو ہیروز ہوئے ہیں کھیل کے میدان میں وہ تعلیم یافتہ لوگ ہوئے. آپ دینی معاملے میں چلے جائیں, آپ مذہبی مدارس کو دیکھیے, جو دنیا میں نامور لوگ ہوئے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہوئے ہیں. مجھے ایک دفعہ منہاج القرآن جانے کا بھی اتفاق ہوا, وہاں منہاج القرآن یونیورسٹی میں. میں بڑا خوش ہوا کہ وہاں پہ دنیاوی تعلیم اتنی محنت سے دی جا رہی ہے. جتنے بھی پڑھے لکھے دینی علماء ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے جماعت اسلامی والے لوگ. اب تو سیاست میں اور یہ سوشل میڈیا میں یہ لوگ جو ہیں, یہ منہاج القرآن والے ہوں, جماعت اسلامی والے ہوں, دوسرے ان بیچاروں کو وہ چالاکیاں نہیں آتی جو اب دوسرے شعبوں کے لوگ کرنا شروع ہو گئے. ورنہ جتنا یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور علم کے حوالے سے, میں خود جماعت اسلامی کے اسکول میں پڑھا ہوں, گورنمنٹ ملت ہائی اسکول, بعد میں گورنمنٹ نے لے لیا ملت ہائی اسکول. گجرانوالہ کے امیر تھے ہمارے قاضی محمد فاضل صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ, وہ اس اسکول کے پرنسپل تھے. اور میرے جتنا لمبا ڈنڈا انہوں نے پکڑا ہوتا تھا, ایکسٹرن پہنی, اوپر جنا کیپ رکھی ہوئی. اتنی محنت سے وہ تعلیم دیتے تھے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, کلمہ, یہ تو ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہمارے ساتھ الحمدللہ جڑا ہوا ہے, وہ ہماری روح میں ہے, وہ بڑا ضروری ہے, سب سے پہلا وہ ہے. مگر دنیاوی تعلیم جو یہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ والے کام کر رہے ہیں, اصل خدا کی قسم اصل پاکستان کا مسئلہ یہ ہے. میں یہ ایک فکرہ سنتا تھا کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے, تو میں نے کہا یہ سری لنکا بیچارہ کون سا اتنا مسکین ملک ہے جس کی مثال دی جاتی ہے سری لنکا بننے جا رہا ہے, سری لنکا. اور یہ کئی دفعہ سنا ہے, اپنی میں نے یہ 15-20 سالہ عمر میں کئی دفعہ سنا سری لنکا برباد, سری لنکا گیا, سری لنکا. میں 3-4 مہینے پہلے سری لنکا چلا گیا 12 دن کے لیے. آپ سب جانتے ہیں وہاں شرح خان بھی ہے, جو ریٹنگ ہے ایجوکیشن کی وہ 96% ہے. خدا کی قسم ایسی خوبصورت قوم میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھی. آپ یقین مانیں گے کہ 12 دن میں نے کسی کو اونچی آواز میں بولتے نہیں دیکھا. خدا کی قسم
کوئی مجھے آواز ایسی نہیں سنائی نہیں. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ذرا سا رکشا آگے سے گزر گیا پیچھے سے خام خواہ 10-12 گالیاں دے اب رکشے والے کو روکنا. ایک دفعہ کسی بندے کی آواز اونچی نہیں دیکھی. کسی کو میں نے V8 لینڈ کروزر BMW میں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا. ہوائی چپلیں پہنی ہوئی، چھوٹی ڈبیوں والی ٹوپیاں باندھی ہوئی، میلی میلی شرٹیں پہنی ہوئی، سارے اپنا کام کر رہے. اتنی خوددار قوم، اتنی خوددار قوم. میں حیران ہو گیا. میں شارٹ کٹ آپ کو بتا دوں، ڈرائیور گاڑی ہم نے کی ہوئی تھی، وہ ڈرائیور کو 500 روپیہ دیا جب کھانا کھاؤ. ایک جگہ پہ ہم رکے تو میں نے کہا اس کو دے دو پیسے، یہ اپنی مرضی کا کھا لے، محنت کا آدمی خوراک زیادہ کھا. وہ تھوڑی دیر بعد آ کے اس نے 500 واپس کر دیا. میں نے کہا وہ کھانا نہیں کھایا. کہتا وہ جو ہوٹل والے ہیں وہ ڈرائیور کو مفت کھانا دے رہے تھے. تو میں نے کہا 500 رکھو. کہتا کیوں رکھو؟ کس لیے رکھو؟ اس نے لیے نہیں، رکھو اپنے پیسے. سیکنڈ مجھے کسی نے بتایا وہاں حضرت آدم کا پاؤں کا نشان ہے. وہاں پہنچے تو وہ پتہ چلا یہ وہ سٹون پہ جو لکھا ہوا تھا عبارت، وہ بدھ مت کا پیر ہے. وہیں آدھی طبیعت خراب ہو گئی کہ یار پھر اتنی محنت سے گاؤں اوپر گئے ہم تو حضرت آدم کا پاؤں دیکھنے جا رہے تھے. بہرحال وہ ادھر گائیڈ کھڑے تھے لڑکے جو ٹورسٹوں کو گائیڈ کر رہے تھے. بیچارہ بری سی چپل چھوٹی سی پہنی ہوئی، میلی سی پینٹ پہنی ہوئی، اوپر شرٹ سی، بڑا غریب سا لڑکا. اس سے چند سوال کیے اور جاتے ہوئے اس نے کہا آپ نہ جائیں، بہت دور ہے یہ ہے. اس کو 100 روپیہ جاتے ہوئے میں نے نکال کے دیا. اس نے ایسے 100 دیکھا، پھر مجھے دیکھا، پھر 100 دیکھا اور رکھ لیا. میں نے فیل کیا شاید اس نے کم میں نے دے دیے. میں نے 100 اور نکال کے دیا کہ نہیں، وہ پہلے ہی تم نے زیادہ دے دی ہے، میرے پاس چینج نہیں، میں تمہیں واپس کرنا چاہتا ہوں. 563 روپے لیٹر پیٹرول ہوا تھا جب ہم نے یہاں آواز لگائی کہ وہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. جب میں گیا تھا 2-3 مہینوں میں واپس 360 پہ آ گیا تھا، اور اب سنا اور بہتر ہو گیا. قوم تعلیم یافتہ ہو تو ملک کہیں نہیں جاتے. میں آپ کو اپنا 45 سالہ تجربہ بتا رہا ہوں، مشاہدہ بتا رہا ہوں. خدا کی قسم صرف قوم کو تعلیم کی ضرورت ہے. صرف تعلیم بدلے گی ہماری قوم کو، یہ یاد رکھیے. اور کچھ نہیں، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، صرف تعلیم ہو جائے گی. قرآن پاک کی آیت ہے، حق اور سچ کی گواہی دو، چاہے اس میں تمہارے ماں باپ یا خاندان کا نقصان نہیں کیوں نہ. ماں باپ لفظ لکھا قرآن پاک میں. اس لیے میں یہ گواہی اپنے سارے مشاہدے کے مطابق کے تحت دے رہا ہوں. یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یہ جو ابھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 850 اسکول ہیں اور یہاں 800 لکھا ہوا ہے، یہ چونکہ یہ فلیکس کافی پرانی لکھی ہوتی ہیں اور اسی کو یہ استعمال کرتے رہتے ہیں، تو یہ 850 تک اسکول ہو چکے ہیں 40 ڈسٹرکٹ میں، 40 ڈسٹرکٹس میں یہ پڑھا رہے ہیں. اور پھر کچھ 1.25 لاکھ جہاں لکھا، 1.5 لاکھ تک پہنچ چکے ہیں بچے. چونکہ ہم لوگ ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے، ہمیں معلوم ہے اساتذہ بے شمار. اور آپ یہ یقین کریں کہ جہاں پہ پیدل جانا مشکل ہے وہاں بھی انہوں نے، اللہ انہیں زندگی دے عامر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو، انہوں نے ایک کمرہ وہاں بنا کے، وہاں 10 بچے ہیں اگر جھگیوں میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے وہ 10 باہر نکال کر ان کو اس کمرے میں بٹھایا ہوا ہے اور ادھر ایک ٹیچر چھوڑا ہے کہ ان کو پڑھاؤ. اس لیے خدا کے لیے ان کے ساتھ جڑے. اگر یہ آپ سمجھتے ہیں، آپ جتنا فکر مند ہوتے ہیں اوورسیز پاکستان کے لیے، یہ مجھے معلوم ہے، دور بیٹھے ہوئے زیادہ حساس طبیعت ہوئی ہوتی ہے اپنے پچھلوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے. آپ کو میں یہ دل سے سچا مشورہ دے رہا ہوں، گواہی دے رہا ہوں، تعلیم ٹھیک کریں، ملک ٹھیک ہو جائے گا. روح زخمی ہے اور کچھ نہیں ہے.